امریکہ کے نمک خوار جہازوں پر سوار ہونے کے لیے خوار، کابل سے نکلنے کے خواہش مند جان پر کھیلنے لگے، کوئی پروں پر بیٹھ گیا، کوئی ٹائروں سے لٹک گیا۔ ٹیک آف کے بعد 3 افراد گر کر ہلاک، ایئرپورٹ پر لوگوں کا جمع غفیر، افراتفری کا سا ماحول، سینکڑوں افراد امریکی ایئر فورس کے طیارے کے ساتھ بھاگتے رہے۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے امریکی فوج کی فائرنگ اور بھگدڑ سے 5 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ امریکہ نے وفاداروں کا تو خیال نہ کیا مگر اپنے کتے ساتھ لے کر گئے۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی امریکیوں کے پاس، طالبان کا حملہ نہ کرنے کا اعلان، ہوائی اڈہ کمرشل پروازوں کے لیے بند، PIA کا فلائٹ آپریشن بھی معطل۔ افغانستان میں موجود 200 پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند۔ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں تھا، سیاسی حل کا بہترین وقت امریکہ اور نیٹو فورسز کی موجودگی کا تھا۔ پاکستان ہمسایہ ملک میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اعلامیے میں کہا گیا پاکستان افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر سختی سے کاربند ہے، افغان فریقین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ عالمی برادری پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے۔ اہم ترین اجلاس میں سروسز چیفز اور سینئر وزراء نے شرکت کی۔ اشرف غنی فرار ہوئے، جاتے جاتے 4 گاڑیوں میں ڈالر بھر کر لے گئے۔ روسی سفارت خانے کے مطابق کیش اتنا زیادہ تھا کہ بہت سارا رن وے پر ہی چھوڑ کر جانا پڑا۔ تاجکستان نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ اشرف غنی عمان چلے گئے، وہاں سے امریکہ جانے کا امکان۔ افغان نائب صدر امراللہ صالح، افغان وزیر دفاع بسم اللہ خان اور شیر ہرات کہلائے جانے والے اسماعیل خان بھی ملک سے فرار۔ مشیر برائے قومی سلامتی امور معید یوسف کہتے ہیں اشرف غنی نے پاکستان کی بات سمجھنے کے بجائے بھاگنا بہتر سمجھا۔ پاکستان کسی کی جیت یا ہار پر بات نہیں کرتا۔ طویل جنگ کا خاتمہ، امریکہ چلا گیا، طالبان آ گئے، صدارتی محل سے فتح کا اعلان کر دیا۔ کابل کی سڑکوں پر گشت، اضافی چیک پوسٹیں بنا دی۔ ملا عبدالغنی برادر کی ساتھیوں کو مبارکباد، کہا طالبان کے امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا۔ سیاسی دفتر سے بھی پیغام جاری، کہا گیا لوگ خوف زدہ ہو کر ملک نہ چھوڑے، سب کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجاہدین میں کوئی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوگا، کسی نے لوٹ مار کی تو سزا دی جائے گی۔ کابل میں بازار کھل گئے، بچیاں اسکول بھی گئیں۔ امریکہ، چین اور روس نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا مستقبل کی افغان حکومت لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے تو نہ صرف تسلیم کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ مل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ روس کے بھی مثبت اشارے، روسی سفیر کابل میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ رویے پرکھ کر کیا جائے گا۔ افغان پارلیمانی وفد کی وزیر خارجہ سے ملاقات، شاہ محمود قریشی نے کہا مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، انتقال اقتدار پرامن ہونا چاہیے، عالمی برادری بھی افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے، غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خارجہ نے بتایا ڈنمارک کی درخواست پر کابل سے 350 شہریوں کے انخلا میں مدد دی۔ ان کی توقعات پاکستان سے ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع ملا۔ فطری طور پر پہلی ترجیح ہے کہ وہاں سے سیف ایویکویشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انگیجمنٹ درکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال، علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اعلیٰ سطح کے سول اور عسکری رابطوں کے تبادلے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے سعودی فرمانروا اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال، دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی۔ اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پچھلے اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے جو میں نے کیا۔ مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا جب اللہ تعالیٰ دل میں کچھ ڈال دیتا ہے تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ باپردہ رہوں گی۔ نصرت سحر کورونا کے باعث اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
ملک بھر میں پہلی سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب تعلیم کا نفاذ، وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، کہا بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو تمام کشتیاں جلا دیتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، آزادی کے بعد مختلف نظام تعلیم رائج کر کے اپنے ساتھ ظلم کیا، یکساں نصاب سے ملک میں اتفاق پیدا ہوگا، ذہنی غلامی سے آزادی ضروری ہے۔ غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ نور مقدم قتل کیس میں کون کون براہ راست ملوث ہے؟ فورنزک رپورٹ میں دوسرے شخص کے فنگر پرنٹس کا انکشاف۔ عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے 2 ملازمین کا ڈی این اے کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ تھراپی کلینک کے مالک سمیت 6 گرفتار ملزمان کو 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ کراچی ملیر میمن کوٹ میں تعویذ گنڈے کرنے والے کو بیٹی سمیت قتل کر دیا گیا۔ قتل میں وہ شخص ملوث ہو سکتا ہے جس کی والدہ مقتول سے علاج کے دوران ہلاک ہو گئی تھی۔ پولیس کو شبہ واردات میں 2 افراد کے ملوث ہونے کے شواہد ملے۔